نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے ہماری دعا نمبر 19 ہے مائی ڈے ود دعا، اور انشاءاللہ پہلے ذکر کی فضیلت کے بارے میں کچھ بات کہ اللہ کے ذکر سے شیطان دور ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، غم دور ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، قلب و بدن کو طاقت ملتی ہے اور انہیں زندگی ملتی ہے، اور چہرہ اور دل روشن ہوتا ہے اور اس کے حلال حاصل ہوتا ہے، اور ذکر کرنے والے کی ہیبت ہوتی ہے جو اسے شر پسندوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے کہ پہلے جملے سے ہی بات جیسے کنٹینیویشن ہے اس کی، کہ جب شیطان دور ہو جاتا ہے نا تو انسان ایسے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب شیطان دور ہوگا تو انسان غم بھی اس کو نہیں ہوتے، ہر بات میں اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو خوش رہتا ہے۔ اسی طرح جب شیطان دور ہوتا ہے تو پھر دل اور بدن کو ایک طاقت ملتی ہے کہ انسان روحانی طور پہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کے ذکر سے چہرہ اور دل روشن ہوتا ہے، رزق حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ ذکر کرنے والے کی ہیبت ہوتی ہے۔ جیسے جو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا تو وہ جب کبھی مجلسوں میں ہوتا ہے یا لوگوں میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ بعض دفعہ مذاق اڑاتے نا دین والوں کا، تو اللہ کا ذکر کرنے والے کا ایک روب ہوتا ہے، ایک اس کی ہیبت ہوتی ہے، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو دین کا مذاق یا دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی بھی بات ایسے کہہ دینا، وہ دیکھو جی مولوی صاحب آ گئے، وہ دیکھو جی ایسے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا روب ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ ایسی بات کر نہیں پاتے۔ اور اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کی ہماری دعا ہے عافیت کی، بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، آمین۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اے اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں چاہتا ہوں کہ تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ یہ دعا ہم نے ایک بار صبح اور ایک بار شام پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ دعائیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ایک دعا میں بہت ساری دعائیں جمع کر دی گئی ہیں، تو انسان ان کو الگ الگ بھی مانگ سکتا ہے۔ جیسے مثلا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس کو آپ الگ مانگ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے جہاں جہاں قوما ہے نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اس کو آپ الگ مانگ سکتے ہیں۔ اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، اس کو الگ مانگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعائیں کہا گیا کہ یعنی ایک ہی دعا میں بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک اور بھی روایت ملتی ہے عافیت کی دعا کے بارے میں، کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت مانگو،
جب تمہیں دنیا اور آخرت میں عافیت مل گئی تو تم نے فلاح پا لی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اور جو مانگتا ہے تو وہ اصل میں کامیاب ہے۔ پھر آپ دیکھیں کل بھی ہم نے فلاح کے بارے میں پڑھا، تو فلاح کیا ہوتا ہے؟ مکمل کامیابی۔ تو جو انسان عافیت حاصل کر لے گا دنیا میں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اس دعا میں ہم دین، دنیا، آخرت، مال اور اہل کی عافیت اور حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کے اہم نکات کیا ہیں؟ دعا کے آغاز میں دنیا اور آخرت کی ساری خیر، حفاظت اور بھلائیاں مانگی گئی ہیں کہ یا اللہ میں ان تمام میں تیری عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی جب یہ کہہ دیا گیا نا کہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، تو ساری جتنی بھی دنیا میں خیر ہے، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، تو یا اللہ ان میں مجھے عافیت عطا فرما۔ پھر العف کا لفظ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ العف کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا۔ جیسے جو آخری اشے کی دعا ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اس میں العفو ہے نا، تو یہ وہی لفظ یہاں بھی آیا ہے، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ یا اللہ دین، دنیا، مال اور اہل کے معاملے میں جہاں میں نے غلطی کی، یا اللہ ان حقوق کی کمی اور غلطی کو درگزر کر دے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا اللہم انی اسألک عفو، تو ہم اصل میں دین، دنیا، اہل اور مال کے معاملے میں جہاں جہاں پہ ہم نے حقوق اللہ میں کمی کی ہوتی ہے اور جہاں جہاں حقوق العباد میں کمی کی ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان ساری کمی کوتاہیوں سے ہمیں معاف کر دے۔ پھر العفو اور عافیت کا اکٹھے آنا دعا میں اور جامعیت لا رہا ہے کہ دین، دنیا، مال اور اہل کے معاملے میں کمی پر معاف کر دے اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ کیونکہ آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے گناہوں کے اثرات انہی 4 چیزوں پہ نظر آتے ہیں نا، ہمارے دین میں یا ہماری دنیا، ہمارے مال اور ہمارے اہل۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بعض گناہوں کے آثار اس کے اپنے اوپر ہوتے ہیں اور بعض گناہوں کے آثار اس کے مال اور اہل پر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا جامع ہے کہ یا اللہ گناہوں کی وجہ سے میرے دین، دنیا، مال اور اہل پر آزمائش نہ آئے، ان کو میرے برے آثار سے محفوظ رکھ، یعنی جو میں نے گناہ کیے ہیں ان سب کو ان آثار سے محفوظ رکھ۔ پھر اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے۔ یا اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپ دے، چھپا دے اور میرے دل کو گھبراہٹوں اور اندیشوں سے محفوظ رکھ۔ یہ جو دعا کا حصہ ہے نا، ایک تو دشمن سے خوف جب ہو اس وقت بھی مانگنی چاہیے یہ دعا کہ یا اللہ ہمارے عیب ڈھانپ دے، ہماری کمی کوتاہیاں دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور دوسرا جو ہم اس وقت خوف محسوس کر رہے ہیں دشمن سے، اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر انسان نہ خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپ دے، اور پھر یعنی ایک خوف بھی ہوتا ہے نا انسان کو کہ یہ میری غلطی ہے، یہ میرے عیب ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، تو ان خوف اور اندیشوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بالکل بہت مکمل دعا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی۔ دعا کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کا حوالہ ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سیم الفاظ ریپیٹ ہوئے۔ شیطان نے جو کہا تھا سورہ الاعراف آیت 17 میں کہ میں ان پر ضرور حملہ کروں گا، کیسے؟ من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی احسان نہ مانیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان تو کمزور ہے، وہ تو شیطان کی وسوسوں ہتھ کنڈوں میں آ جاتا ہے، تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یعنی شیطان نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ یدیہ اور خلفی، یمینی، شمالی،
چاروں طرف سے ہمیں اٹیک کرے گا، تو یا اللہ تو ہمیں ان سے محفوظ رکھ۔ اور پھر سامنے سے حملہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے، پھر پیچھے سے حملہ کیا ہوتا ہے کہ آخرت اور اعمال نامہ بھلوا دیتا ہے، دائیں سے حملہ کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں کروا کے گناہ کرواتا ہے اور اس پر ریاکاری کراتا ہے، پھر بائیں سے حملہ کیا ہے کہ گناہوں کو معمولی کر کے دکھاتا ہے۔ تو ایک میننگ تو اس کا ہم اس آیت کی روشنی میں لے سکتے ہیں کہ ایک میننگ اس کا یہ ہے کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ وہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آئے گا، حملہ کرے گا ہم پہ، تو یا اللہ ان سارے وسوسوں سے اور ان ساری باتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اور پھر اس کے علاوہ ان جنرل بھی جیسے ہم اس میننگ کو لے سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے، ہمارے پیچھے جیسے ہماری اولاد ہے، پھر ہمارے دائیں بائیں، یعنی مکمل حفاظت کی دعا مانگی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے جو 4 چیزیں بتائی گئی، اس میں ایک ذکر اور دعائیں ہیں، اور یہ دعا اس میں شامل ہے خاص طور پہ۔ پھر اس کے آگے چلتے، اللہ ہماری نیکیوں اور اعمال کی حفاظت فرما اور ہمیں خلوص نیت سے تمام نیکیاں آخرت میں اجر کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اسی طرح یا اللہ مجھے سامنے دائیں بائیں اور اوپر ہر طرف سے میری حفاظت فرما، تو عالم الغیب ہے اور ہر بات کا علم رکھنے والا، یعنی میرے چاروں طرف۔ آپ دیکھیں یہ بالکل ایسے کہ جیسے حصار نہیں بنا لیتے آپ حفاظت کا، لیکن یہاں پہ ہم جیسے اللہ پہ توکل و بھروسہ کر کے حصار بنا رہے، ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ بس میری چاروں طرف سے حفاظت کرنا، کیونکہ انسان اگر سیدھا کھڑا ہو تو یہی 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ ویسے امیجن کریں سچویشن، آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں، کہیں بازار میں، کہیں باہر، کہیں ایئرپورٹ پہ، کہیں روڈ پہ گاڑی چلا رہے، آپ کو نہیں پتا آپ کی رائٹ سائڈ سے کیا آ رہا ہے، آپ کی لیفٹ سے کیا آ رہا ہے، سامنے سے کچھ آ سکتا ہے، پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی کہیں سے کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے نا، یہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی حفاظت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا اللہ تو غیب کو جاننے والا اور تجھے پتہ ہے کہاں کہاں سے شر آ کے مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، تو میری حفاظت فرما، یعنی مکمل توکل کی دعا ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ پھر من فوقی، اوپر سے مراد کیا ہے کہ آسمان سے آنے والی آفات یا آزمائشیں، یا اللہ مجھے ان سے محفوظ رکھ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں جیسے اس کا مفہوم کیا ہے کہ بعض دفعہ آسمان سے آزمائش آ رہی ہوتی، بلا آ رہی ہوتی، نیچے سے دعا جاتی ہے، اور پھر دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، اور پھر جو جتنی مضبوط ہوتی وہ جیت جاتی۔ تو اگر اوپر سے ہمارے لیے کوئی آزمائش آفت آ رہی ہے اور ہماری اس دعا میں خلوص ہے، مضبوطی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آزمائش ٹل جائے گی۔ تو دعاؤں سے آزمائشیں ٹل جاتی، ہٹ جاتی ہیں، وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی، یعنی ان کی سختی کم ہو جاتی ہے ہمارے خلوص کی وجہ سے، ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی وجہ سے، اللہ پر توکل کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد آخری حصہ ہے وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اللہ کی عظمت کا واسطہ دے کر بری موت سے پناہ مانگی گئی کہ قتل کر کے یا پست کر کے ہلاک کیا جائے۔ اغتال کا جو ڈکشنری میننگ ہے نا، وہ ہے قتل کرنا، مرڈر کرنا کسی کا، اور خاص طور پہ یہ کہ من تحتی کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کہ جیسے ذلیل کر کے کسی کو قتل کرنا یا لیٹ ڈاؤن کر کے کسی کو قتل کرنا، اس کی طرف اشارہ، یعنی مجھے مرڈر نہ کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں دوسرا ایک اور میننگ اس کا یہ بھی آتا ہے کہ نیچے سے زمین سے آنے والے جو عذاب ہیں ان میں نہ میں ہلاک کیا جاؤں، جیسے مثلا لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اس میں زمین میں دھس کے، ایسے جو عذاب ہوتے ہیں، یا زلزلہ آیا تو اس میں زمین میں دھس کے، تو اس طرح کے جو عذاب ہوتے ہیں جس میں انسان زمین میں دھس جاتا ہے، تو دونوں طرح کے عذاب مراد ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ ایک تو انسان کو پست کر کے اس کو قتل کیا جائے، یا دوسرا زمینی جو عذاب ہیں جس میں زمین میں دھس جانا زلزلے کی وجہ سے یا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ عافیت اور حفاظت کی ایک مکمل دعا ہے، اور تمام دین، دنیا اور آخرت کی روحانی اور جسمانی عافیت اس میں مانگی گئی، اور خود کو اللہ کی حفاظت میں دینے کی دعا ہے۔ بالکل سنک ہولز جیسے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی،
جیسے آپ دیکھیں ابھی فلوریڈا میں ہوا تھا کچھ سال پہلے، اور وہ مثلا وہ انسان دھس گیا زمین میں، اور وہ بیچارہ نیچے سے آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ ڈگ کرتے رہے لیکن ان کو نہیں ملا۔ اور اسی طرح کچھ اور بھی اسی طرح کے انسیڈنٹس ہوئے نا، کہ جس میں لوگ ملبے میں دب جاتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے فون کرتے رہتے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے آوازیں نیچے سے دیتے ہیں، لیکن جو اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش تو کرتے ہیں، مگر بعض دفعہ تو صحیح جگہ سے مطلب ڈگ کر کے نکل آتے، بعض دفعہ نہیں۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جو تھا وہ اسی طرح کھدائی کے دوران وہ بالکل زندہ بچہ نکل آیا تھا، چھوٹا سا بیبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو محفوظ رکھنا ہو وہ ملبے کے نیچے سے بھی نکل آئیں گے زندہ۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے اور ایسے وقت سے محفوظ رکھے، اور یہ دعائیں اصل میں انہی سارے اس طرح کے جو اوقات اور آزمائشیں ہیں نا ان سے بچانے کے لیے۔ چلیں اس دعا کو ڈیوائڈ کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی و آمر روآتی، اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، اے اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اور میرے دائیں اور میرے بائیں اور میرے اوپر سے، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے کہ اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ من فوقی میں اگر فزیکلی دیکھیں تو دماغ بھی شامل ہے انسان کا نا، یعنی جو میرے دماغ میں سوچیں آ رہی ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یعنی ایسی فضول قسم کی باتیں نہ میں سوچوں، کیونکہ بعض اوقات انسان کا دل تو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن دماغ میں ایسے فضول قسم کے خیالات آتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے نا، نیگیٹیوٹی کی وجہ سے۔ ایگزیکٹلی تو اس کی طرف بھی ہم، یعنی فوق کی میں ایک اوپر جیسے دماغ بھی ہے انسان کے سر کے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو حصہ ہے نا دعا کا، فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، ہماری زندگی جو ہے نا ان چار کا کمبینیشن ہے، دین، دنیا، ہماری فیملی اور ہمارا مال۔ تو کیا زبردست سیکوینس ہے نا اس دعا کا، کہ چاروں جو ہیں یہ ہماری ویکنیسز ہیں، اور ہماری ڈپینڈنس بھی انہی چاروں چیزوں پہ ہے، ان کی فکریں بھی ہمیں بہت زیادہ رہتی۔ تو جب ہم نے کہہ دیا عفو والعافیہ، تو بس انسان ایک طرح سے مطمئن ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی عافیت حفاظت میں رکھ، یعنی اللہ کو پتہ ہوتے کون سی چیز ہمیں کتنی قریب اور کتنی پیاری ہے، لیکن جب انسان اس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ بھی اللہ سے محبت کی اس کی علامت ہوتی ہے، کہ اسے یہ پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی طرف ہی جانی۔ ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔